بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور وہ عظیم رہنمائی آج بھی میسر ہے۔ ہماری کوشش میں کوتاہی ہے اور ہماری جستجو لاغر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو صحت مند رہنا تجویز کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بھی ارشاد فرما دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض بن جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر دم کرتے اور دونوں ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی مٹھی بھر لیتے، اس پر پانی اور شہد پی لیتے۔ میری آئندہ ویڈیو میں شہد پر اور کلونجی پر علیحدہ علیحدہ ویڈیوز میسر ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب اہل بیت میں سے کوئی مریض ہوتا تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو، تمہارا رب انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا مریض کھانے کے لیے کچھ مانگے تو اسے کھانے کے لیے دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سا کھجوروں کا تحفہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 2، 3 حتیٰ کہ 7 کھجوریں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا فرمائی اور فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کی دعا کو بھی اتارا ہے۔ اللہ کے بندو، دوا استعمال کیا کرو، لیکن حرام کو دعا کے طور پر استعمال نہ کیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی دعا ہے، جب دعا اس مرض کو آ پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ کے اذن سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو بھی مرض بنایا ہے اس کی دعا بھی بنائی ہے، تم اس سے علاج کیا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کی دعا ہے سوائے بڑھاپے کے۔ تم گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں ہر مرض سے شفا ہے، کیونکہ یہ ہر درخت کو کھاتی ہے۔ حضرت حارث بن سعید اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دم سے اور ادویات سے اپنے مرض کا علاج کرتے ہیں، کیا یہ تقدیر الہیہ سے کچھ رد کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہیہ میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوق سے مٹی کھائی اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے میں اعانت کی۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جو حرام ہے۔ حضرت صالح بن خوات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کھانے سے منع فرمایا ہے جس چیز کو چیونٹیوں نے اپنے پاؤں میں اٹھا رکھا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی آہستہ آہستہ نوش جاں کیا کرو، یک بارگی پینے سے درد جگر ہوتا ہے۔ امام احمد نے ایک انصاری سے نقل کیا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زخمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں طبیب کو بلاؤ، یعنی اس سے علاج کرواؤ۔ حضرت پر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ناک کے بال نہ کھیڑا کرو، اس سے عقلہ کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ عقلہ ایسا مرض ہے جس سے کوئی جسم کا عضو مفلوج ہو جاتا ہے، بلکہ اسے کاٹ دیا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں بال اگنا جذام سے امان ہے۔ ابو نعیم نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن آدم کی آنکھوں میں کھاری پن رکھا ہے کیونکہ یہ آنکھ کے ڈھیلے ہیں، اگر اس میں کھاری پن نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ رب تعالیٰ نے دونوں کانوں میں تلخی رکھی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیڑے اس میں گھس جاتے۔ اگر کیڑا دماغ میں داخل ہونا چاہے تو کان میں موجود تلخی اس کو بھگا دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے دونوں منخر میں حرارت رکھی ہے جس سے بو سونگھی جاتی ہے، اگر اس طرح نہ ہوتا تو دماغ متعفن ہو جاتا۔ رب تعالیٰ نے دونوں ہونٹوں میں مٹھاس رکھی ہے جس سے وہ ہر چیز کا ذائقہ پا لیتا ہے، انہی کے ذریعے لوگ اس کی گفتگو کی حلاوت کو سنتے ہیں۔ خود اندازہ کیجئے کڑوی بات کرنے والے کے ہونٹوں میں کتنی تلخی ہوگی، اور یہ تلخی کتنی کثیر ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تقصیرات کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا